روم کے بادشاہ ہرکل یا ہریکیولس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی تھی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جاہو جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرکل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاقاً ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور غالباً حال ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرکل نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کرے گا؟ ابو سفیان بولے کہ میں ان کا قریبی ساتھی ہوں، لہٰذا میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ ہرکل نے پوچھا، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ اونچے عالی نسبت والے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کے خاندان میں نہیں کیا۔ ہرکل نے پوچھا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں گزرا۔ ہرکل کہنے لگا، اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، کمزور ہیں۔ ہرکل نے کہا، اس کے ماننے والوں میں کوئی واپس پلٹتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرکل نے پوچھا، دعوت نبوت سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان نے کہا ہرگز نہیں، اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کریں گے۔ ہرکل نے کہا، کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی ہم جیت جاتے اور کبھی وہ جیت جاتے۔ ہرکل کہنے لگا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرکل نے کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا ہم میں عالی نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ اس کے ساتھی کمزور ہیں، ایسے ہی لوگ تو پیغمبر کے پیروکار ہوا کرتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہے، ایمان والوں کی بھی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر وہ میرے پاس ہوتے تو میں خود ان کے پاؤں دھوتا۔ سامعین محترم، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی خصوصیات سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی آپ کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔